پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دل میں پشاور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قلعہ کھڑا ہے جو تاریخ کے ایک انوکھے واقعے کا گواہ ہے۔ شب قدر قلعہ، جو کبھی شنکر گڑھ کے نام سے جانا جاتا تھا، اپنے اندر ایک راز چھپائے بیٹھا ہے، ایک دروازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گویا کسی جرم کی سزا بھگت رہا ہو۔ آئیے آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی، ہنسائے گی اور شاید کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے سکھ راج کے آخری دنوں کی، جب افراتفری کا دور تھا اور فیصلے کبھی کبھی منطق سے پرے ہو جاتے تھے۔ سن 1840 کا موسم سرما تھا۔ شب قدر قلعے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے جنگی نعرے بلند ہوئے۔ محمد قبیلے کے جنگجوؤں نے قلعے پر حملہ کر دیا تھا۔ قلعے کے محافظ سکھ فوجی فوراً حرکت میں آ گئے، لیکن محمد جنگجو پہلے ہی قلعے کے مضبوط دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ پوری رات خون ریز لڑائی جاری رہی۔ آخرکار صبح کی پہلی کرن کے ساتھ شہزادہ شیر سنگھ کی قیادت میں سکھ فوج نے محمد لشکر کو قلعے سے باہر دھکیل دیا۔ جب دھول چھٹی تو شہزادہ شیر سنگھ، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کیسے؟ وہ چیخا، کیسے یہ قبائلی ہمارے مضبوط قلعے میں داخل ہو گئے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ شہزادے نے فوراً تحقیقات کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے قابل اعتماد فرانسیسی جنرل ونچورا کو چنا۔ ونچورا ان یورپی افسروں میں سے تھے جنہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو جدید جنگی فنون سکھانے کے لیے بھرتی کیا تھا۔ 2 دن تک جنرل ونچورا نے گواہوں سے پوچھ گچھ کی، شواہد اکٹھے کیے اور قلعے کا باریک معائنہ کیا۔ تیسرے دن وہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار تھے۔ ایک بڑے ہال میں جہاں سکھ افسران اور فوجی جمع تھے، جنرل ونچورا نے اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ بولتے گئے، کمرے میں موجود لوگوں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ میں نے غور سے تمام شواہد کا جائزہ لیا ہے، ونچورا نے کہا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس واقعے کا ذمہ دار قلعے کا دروازہ ہے۔ کمرے میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ لیکن جنرل ونچورا مذاق نہیں کر رہے تھے۔ یہ بیت کی لکڑی سے بنا دروازہ اپنے فرض میں ناکام رہا۔ اس نے دشمن کو قلعے میں داخل ہونے دیا، لہٰذا میں اسے 100 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ شہزادہ شیر سنگھ نے سر ہلا کر اپنی منظوری دی۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کسی انسان کو سزا دینے سے بہتر تھا، یا شاید وہ بھی اس عجیب منطق سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس دن سے وہ بدقسمت دروازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی ہے جس پر اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیلات درج ہیں۔ آج بھی جب سیاح شب قدر قلعے کا دورہ کرتے ہیں تو وہ اس زنجیروں میں جکڑے دروازے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ اکثر حقیقت سے زیادہ عجیب ہوتی ہے، اور کہ کبھی کبھی انصاف کے ترازو میں توزین کرنے والے لوگ بھی عجیب و غریب فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس قیدی دروازے کو سزا تو 100 سال کی سنائی گئی تھی، لیکن آج تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس دروازے کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شب قدر کے اس قلعے کا دورہ کیا۔ انہیں دروازے کی کہانی سنائی گئی اور درخواست کی گئی کہ اس دروازے کی قید ختم کی جائے، تو بھٹو نے ہنستے ہوئے بات کو ٹال دیا تھا۔ یوں یہ دروازہ آج بھی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔